حضرت سیدہ زینب نے پوچھا امام حسین سے کہ سارے زمانے نے روکا ہے مگر آپ رکے کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے آپ حق پہ ہیں، بھی سب نے کہا آپ حق پہ ہیں، روکا بھی سب نے، آپ رکے کیوں نہیں؟ ابن کثیر ابن اسیر لکھتے ہیں امام حسین تو بڑے کہنے لگے بہن میں رک جاتا، پر میں نے رات نانا مصطفیٰ کو خواب میں دیکھا تو حضور نے فرمایا حسین اگر آج یہ رواج پڑ گیا نا یزید جیسے لوگوں کا تو قیامت تک پڑا رہے گا، پھر لوگ کہیں گے کوئی نکلا نہیں تھا، ہم نے بھی نہیں نکلنا، پھر لوگ ظالموں کے سامنے گردنیں جھکانے کے عادی ہو جائیں۔ میں کہتا رہتا ہوں اور کہہ رہا ہوں کربلا کی جنگ کفر اسلام کی جنگ نہیں، کفر اسلام کی جنگ نہیں، کربلا کی، کیونکہ یزید بڑا پکا نمازی تھا، خطبہ دیتا تھا وہ تو جب امام حسین نے کربلا کے میدان میں جمعہ کا دن تھا یزید کے زمانے کی بات کرنی شروع کی، عمر بن سعد کہنے لگا اے حسین زیادہ باتیں نہ کر، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے، جنگ کے لیے تیار ہو، فٹافٹ آ، اہل بیت کو قتل کریں گے اور قتل کے بعد نماز پڑھیں گے اور پھر کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کی نماز میں پھر درود بھی پڑھیں گے۔ کیسا مرتبہ ہے یہ، کیسا انداز، دوستی قاتل سے مقتول سے یارانہ۔ عمر بن یزید امام حسین سے کہنے لگا مجھے حکم ہے آپ کو روکنے کا، آپ آگے نہیں جا سکتے۔ امام صاحب نے فرمایا زمین اللہ کی ہے۔ اس نے کہا آپ بیعت نہیں کر رہے یزید، حالات آپ کے حق میں درست نہیں، آپ نہیں جائیں گے۔ امام رک گئے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت علی اکبر امام حسین کے بڑے صاحبزادے انہوں نے اذان ظہر پڑھی۔ عمر بن یزید کے لشکر نے امام حسین کے پیچھے نماز ادا کی۔ ہاں تم مقابلے میں آئے ہو اور نماز پیچھے پڑھتے ہو، حضور مقابلہ تو تلواروں سے کر رہے ہیں، ہمارا دل تو مانتا ہے نا کہ مصطفیٰ کا نواسہ بڑی شان والا ہے۔ بن یزید نے 3 نمازیں لشکر سمیت امام حسین کے پیچھے پڑھیں، 3 نمازیں اور عصر اور مغرب۔ پھر امام حسین کے سامنے شرائط پیش کی، یہاں آپ کو گھیر لیا گیا ہے، یا آپ بیعت کریں یا جنگ کریں، 2 ہی باتیں ہیں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا بیعت تو میں نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جو تم کہتے ہو کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے خط لکھا عبید ابن زیاد کو، ایک بندہ دوڑایا پیچھے کوفے، چند میل پہ کوفہ تھا، کہا وہ نہیں مان رہے، کیا کرنا ہے؟ حسین ابن علی ہیں یہ، انہیں زیادہ دیر روک بھی نہیں سکتا۔ انہوں نے پیغام دیا حر بن یزید کو کرنا کچھ بھی نہیں، ان کا پانی بند کر دو، بلیک میل کرو ان کو، نہ پینا نہیں ملے گا تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں خود ہی مان جائیں۔ حضرت امام علی مقام ہیں، ان کے پاس جب یہ پیغام آیا تو حر کہنے لگا طبیعت نہیں مانتی حسین پر پانی بند کروں، دل نہیں مانتا، جب یہ لفظ کہے نا دوبارہ تو پھر عبید ابن زیاد نے عمر بن سعد کو 10,000 آدمی دے کر بھیجا۔ ہاں حر بن یزید لچک دکھا رہا ہے حسین کے لیے۔ ایک رے کا علاقہ تھا، بڑی وہاں فصل ہوتی تھی، کوشش کرتے تھے وہاں کا گورنر بننے کی کوشش کرتے تھے۔ عبداللہ ابن زید کہنے لگا تمہیں رے کی گورنری ملے گی، سب سے سرسبز و شداب علاقہ میں وہاں کا گورنر بنایا جائے گا اگر حسین کے خلاف لڑو گے۔ یہ اتنی زبردست ہوتی ہیں گورنریوں کے لیے لوگ نسل رسول کے خلاف بھی نکل آتے ہیں، اتنی جلدی بدلتی ہیں وفاداریاں۔